اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لائف آف اسلام یوٹیوب چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کو عتیق الرحمن کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عام موضوع پر ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو پیغام دیں گے، وہ موضوع شروع کرنے سے پہلے چند ایک بنیادی باتیں جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کائنات کے اندر کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی، اور ان میں انسان، جن، فرشتے، پرند، ہر چیز اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر پیدا فرمائی۔ تو ہم آپ کے سامنے پرندوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ان پرندوں میں سے ایک ایسا پرندہ کہ جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوست کہا، اور اپنے دوست کا بھی دوست کہا، اور اپنے دشمن کا بھی دشمن کہا۔ تو اس پرندے کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ہمارے چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور وہ پرندہ عموماً ہر گھر کے اندر پایا جاتا ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے، لیکن اردو زبان میں اس کو مرغ کہتے ہیں۔ اور وہ یاد رکھیں، وہ ایسا مرغ کہ جو سفید رنگت والا ہو اور اس کے سر پر تاج ہو، اس کو حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دوست کہا، اور اپنے دوست کا بھی دوست کہا، اور اپنے دشمن کا دشمن کہا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ مرغے کو برا مت کہو، اس لیے کہ وہ آپ کو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، نماز کے لیے آپ کو جگاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ جب صبح کے ٹائم مرغ بانگ یعنی مطلب اذان دیتا ہے تو اس کی اذان پر اٹھنا یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ مرغ کے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے کہ خود حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دوست اس کو کہا، اور پھر اپنے دوست کا بھی دوست کہا، اور اپنے دشمن کا بھی دشمن کہا۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، چاہے وہ انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، ہر ایک چیز کے لیے اللہ رب العزت نے پیارے حبیب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس کے فوائد بھی بتاتے چلیں کہ عموماً گھر کے اندر جب ہم مرغ پالتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر شیاطین اور جن داخل نہیں ہوتے، اور ساتھ ساتھ اس گھر کے اندر سانپ اور بچھو بھی داخل نہیں ہوتے جس گھر میں مرغ ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اکثر علاقوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مرغ تو پالتے ہیں لیکن بطور شوق اور بطور کھیل کے پالتے ہیں، حالانکہ شریعت نے اس چیز سے بالکل منع کیا ہے کہ آپ بطور شوق اور بطور کھیل گھر کے اندر مرغ نہیں پال سکتے۔ جب ہم نے پالنا ہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پالیں۔ جب ہم طریقے کے مطابق پالیں گے تو ہمیں اس پر دو فوائد حاصل ہوں گے۔ فائدہ نمبر ایک کہ ہم پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں گے، اور فائدہ نمبر دو کہ اللہ رب العزت کی محبت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو۔ جب ان کی ہم اطاعت کریں گے تو ساتھ ساتھ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ کرنے والے ہم بن جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی محبت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہمیں چاہیے؟ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت کی محبت کا حاصل ہونا اور پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ تو جو پیغام میں نے آپ کو تعلیم نبوی کے مطابق آپ تک پہنچایا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے، اور ہمارے یوٹیوب چینل لائف آف اسلام کو سبسکرائب بھی کریں گے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں گے تاکہ ایسی پیاری اور معلوماتی دوسری ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور کمنٹ میں اس کا اظہار بھی کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔